میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے، میرے محبوب. سب پیچھے والوں کی توجہ ہے، آپ بھی کافی میرے لیے انشاءاللہ جتنے بھی ہیں بہت ہیں. آپ بس قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ذہن کو حاضر رکھنا پڑے گا. میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں، ٹائم ضائع کرنے میں یقین نہیں رکھتا ہوں. بات بالکل 100% قرآن و حدیث کی ہونی چاہیے، اور آسان لب و لہجے میں جو سب کی سمجھ میں آ جائے. وہ درسگاہوں میں تقریریں الگ ہوتی ہیں، مدرسوں کے جلسے ہوتے ہیں، اس میں خطابات الگ ہوتے ہیں. کیا فرمایا؟ اِذ ظلموا انفسہم، جب گناہوں کی وجہ سے ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اب کیا کریں؟ اب فرمایا جاؤ، آ جاؤ. کہاں آ جاؤ؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں. اب میں یہاں تھوڑا سا آپ کا ذہن اور متوجہ کروں اپنی طرف. یہ بتائیے کہ گناہ کر کے آدمی مجرم کس کا ہوا تھا؟ اللہ کا ہوا. بولو اللہ کا ہوا نا. بھائی ہم نے خلاف ورزی اس کے احکام کی کری تو ہم اسی کے مجرم ہوئے. ہم نے اس کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ کے مجرم ہوئے. تو اللہ کو تو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ جب تم گناہوں کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میری بارگاہ میں آ جاؤ. یہ کہنا چاہیے. مجرم جس کا ہوتا ہے اسی کے اندر میں کیا جاتا ہے. مجرم جس کا ہوتا ہے اسی کے حوالے کیا جاتا ہے. مگر ذرا غور کیجیے قرآن کے اس تقدس پر اور قرآن عظیم کی اس نزاکت پر جو مصطفیٰ کی شان میں اس آیت کریمہ میں انڈیکیشن نظر آتے ہیں کہ تم گناہوں کی وجہ سے ظلم کرو گے اپنے اوپر، ہم ظلم کریں گے اپنے اوپر، گناہ گار ہوں گے رب کی نافرمانی کی وجہ سے. مگر اللہ فرماتا جب تم گناہ گار بن جاؤ، ظلم کر بیٹھو تو مجرم تو خدا کے ہو. مگر خدا کی بارگاہ میں خدا نے نہیں بلایا، ورنہ وہ بھی ہوتا کہ مسجد میں آ جاؤ، اور زیادہ بڑے گناہ گار تو جامع مسجد میں آ جاؤ. یا اللہ فرماتا اور سب سے بڑی مسجد میں آنا ہے تو حرم شریف میں آ جاؤ. نہیں فرمایا جاؤ کا آ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کر کے مجرم اگرچہ اللہ کے ہوئے ہیں لیکن گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے تو ڈائریکٹ نہیں ملے گی. محبوب کی بارگاہ میں آؤ تب بے شک. سبحان اللہ. اب آگے کیا فرمایا؟ جاؤ کا. چلیے صاحب آ گئے، محبوب کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اللہ فرماتا فاستغفروا اللہ. اب استغفار کرو. استغفار مطلب توبہ کرو، سرنڈر ہو جاؤ، رجوع کر لو. اب رجوع کر لیا، توبہ کر لی، سرنڈر ہو گئے، اب تو معافی ملنی چاہیے. قرآن کہتا کہ نہیں، ابھی بھی معافی نہیں ملے گی. مولا آ تو گئے، توبہ کر لی، تیری بارگاہ میں استغفار کیا، رجوع کر لیا، اب تو ہمیں معافی کا پروانہ ملے. کہا نہیں. اگلی آیت سے اگلا جملہ، اگلا سینٹینس سمجھیے قرآن کا. کہا واستغفر لهم الرسول. بے شک. میری رحمت یہ دیکھے گی کہ میرا رسول تمہاری سفارش میں اپنے لبھائے ناز کو کھولتا ہے یا نہیں کھولتا ہے. واستغفر لهم الرسول. اب دیکھا ہی جائے گا کہ رسول سفارش کرتے کہ نہیں کرتے. اگر رسول سفارش کریں گے تو کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ فرماتا پھر تم مجھے توبہ کے قبول کرنے والا پاؤ گے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نجات ڈیپینڈ ہے مصطفیٰ کی سفارش پر. لوگ کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، سفارش کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتا واستغفر لهم الرسول، جبکہ فاستغفر اللہ کافی تھا، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کافی تھا. مگر نہیں، رب نے فرمایا واستغفر لهم الرسول. پہلے اب یہ دیکھا جائے گا کہ محبوب تمہاری سفارش کرتے کہ نہیں کرتے. اگر محبوب تمہاری سفارش کریں گے، آپ نے کہا تھا اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر سنا دیجیے گا. اسی پس منظر میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، سمجھے کہ جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا، اس وقت کے تعلق سے امام عشق و محبت نے فرمایا تھا کہ اس ماحول میں جب رب کی بارگاہ میں سارے گناہگار حاضر ہوں گے تو وہاں گناہوں کی توبہ کے لیے اگر کسی کی سفارش قبول ہوگی تو وہ مصطفیٰ کی سفارش قبول ہوگی. تو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی استاد زمن نے کہا کیا
ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت۔ صدر قیامت کون ہے اور سپاہی کون ہے؟ توجہ سے سنیے، سپاہی ہیں فرشتے، سپاہی ہیں، اور صدر قیامت ہے اللہ پاک۔ قیامت کا صدر کون ہے؟ اللہ رب العزت، اور چیف گیسٹ اور مہمان خصوصی ہوں گے ہمارے مصطفیٰ۔ اور سپاہی کس کو کہا؟ فرشتوں کو۔ تو استاد زمن فرماتے ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ڈھونڈا ہی کریں یعنی اللہ رب العزت کے فرشتے مجرموں کو ڈھونڈتے رہ جائیں گے، اور مصطفیٰ کے دامن میں جو ہوگا وہ کس کو نظر آئے گا۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا فاستغفر لهم الرسول، اللہ فرماتا جب رسول تمہاری سفارش کریں گے تو اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اب یہ آیت جو ہے کیا حضور کے ظاہری زمانے کے لیے تھی یا قیامت تک اس کا اطلاق ہوگا؟ تو مولا علی کی روایت، سرکار کے وصال سے 3 دن کے بعد ایک اعرابی آیا اور یہ سوچ کے آیا کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، اللہ کا فرمان گناہوں سے توبہ کروں گا، رب معاف فرما دے گا، مگر خبر ملی کہ تمہارے پہنچنے سے پہلے مصطفیٰ حیات ظاہری سے رخصت ہو چکے۔ اب وہ تڑپ گیا، مولا علی پہنچے، کہا بھائی اتنا کیوں روتا تھا؟ جن کے لیے آیا تھا وہ تشریف لے گئے۔ آپ نے پھر قرآن کی اس آیت کو پڑھا، اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر لهم الرسول واستغفر الله واستغفر لهم الرسول۔ آپ نے فرمایا مصطفیٰ حیات ظاہری سے تشریف لے گئے ہیں، مگر یاد رکھنا مصطفیٰ جیسے حیات ظاہری میں زندہ تھے ویسے ہی قبر میں زندہ ہیں۔ اچھا اس کی آسان دلیل بتاؤں میں؟ بالکل بہت آسان تھا، ادھر آ جاؤ واپس، ادھر آ جاؤ، اس کی آسان دلیل بتاؤں میں سننے سے بہت سے، بالکل ایسی دلیل حاجی صاحب جو بالکل عام آدمی کے ذہن میں آ جائے۔ جب انتقال ہوتا محترم عزیز الرحمان صاحب، تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ انتقال کے بعد، شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کو عدت گزارنا ہوگا، اور عدت کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، جوان کی الگ ہے، بوڑھی کی الگ ہے، وہ الگ کیٹیگریز ہیں، مگر عدت لازمی ہے۔ چاہے مولانا صاحب کا انتقال ہو، مفتی صاحب کا انتقال ہو، پیر صاحب کا انتقال ہو، جب انتقال ہوگا تو بیوی عدت گزارے گی۔ عدت گزارنے کے بعد آپشنل ہے، جس سے چاہے اس سے نکاح کر سکتی ہے، مگر عدت سے پہلے عدت سب کو گزارنا ہے۔ صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، مومن ہو، سمجھے، اور امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، گوریا نشین ہو، بادشاہ ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، کالا ہو، گورا ہو، یہ سسٹم، یہ اصول سب کے لیے کہ عدت سب گزاریں گے۔ اب بہت غور سے سننا، جب حضور کا وصال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت انتقال ہوا، تو سرکار کی 9 بیویاں حیات تھی اس وقت۔ کتنی؟ 9 بیویاں حیات تھی، مگر حضور کے وصال کے بعد، وصال کہتے ہیں انتقال کو، ملنے کو، حضور کے وصال کے بعد حضور کی کسی ایک بیوی نے بھی عدت نہیں کری، کسی نے بھی عدت نہیں کری۔ کیوں؟ عدت اس کی بیوی کرتی ہے جس کا شوہر مر جاتا ہے، سرکار تو جانے کے بعد بھی زندہ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ عدت کاہے کو کریں؟ عدت وہ کرے جس کا شوہر مر جائے، اور سرکار جانے کے بعد بھی، اسی لیے کہا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ حضور فرماتے میرا دنیا میں آنا بھی رحمت ہے اور دنیا سے جانا بھی رحمت ہے۔ بے شک بے شک۔ سنیے گا، اور سے آپ نے کہا تھا کہ کچھ نیا کرنا، تو سنیے، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، یہ جو کہا کہ آنا بھی رحمت اور جانا بھی رحمت، تو یہ کہہ تو دیا، ہم نے مان بھی لیا، مگر یہ بات آسانی سے ہضم نہیں ہوتی۔ آنا تو سب سے رحمت ہوتا ہے، پر جانا تو باعث زحمت ہوتا ہے۔
باپ کا انتقال ہو بیٹے کو صدمہ ہوتا، بیٹے کا انتقال ہو باپ کی کمر جھک جاتی ہے نا، بیوی کا انتقال ہو شوہر روتا، شوہر کا انتقال ہو بیوی بیوہ ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے میرا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ عام لوگوں کی موت ہے جن کا آنا تو رحمت ہے پر جانا باعث زحمت ہے۔ سرکار فرماتے میرا آنا بھی رحمت، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اور میرا دنیا سے جانا بھی رحمت۔ اب بہت غور سے اس مثال کو سمجھیے گا، یہ کیسے مان لے کہ جانا بھی رحمت؟ تو یاد رکھو جس طرح حضرت سورج کا نکلنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح سورج کا ڈوبنا بھی ضروری ہوتا ہے نا۔ اگر سورج نہیں نکلے تو دنیا میں اندھیرا رہے اور سورج غروب نہ ہو تو ان ستاروں کو چمکنے کا موقع نہیں ملے۔ یہ ستارے کب چمکتے ہیں؟ جب سورج پردہ کر لیتا ہے، یہ دن بھر سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ یہ چاند و ستارے یہ کہیں چھپتے نہیں، یہ سورج کی تپش، نور اور پرکاش اور روشنی کی وجہ سے یہ چمک نہیں پاتے۔ سورج آڑ میں ہو جاتا ہے، ان کو چمکنے کا موقع مل جاتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل سمجھ جائیے کہ میرے مصطفیٰ نبوت کے بھی سورج ہیں، رسالت کے بھی سورج ہیں، امامت کے بھی سورج ہیں، ولایت کے بھی سورج ہیں، قیادت کے بھی سورج ہیں، شہادت کے بھی سورج ہیں۔ حضور کا دنیا میں تشریف لانا بھی ضروری تھا اور حضور کا دنیا سے پردہ فرمانا بھی ضروری تھا۔ اگر حضور دنیا میں تشریف نہیں لاتے تو ہدایت کا اجالا نہیں پھیلتا، اور حضور دنیا سے پردہ نہیں فرماتے تو پھر ایسے غلاموں کو کمال دکھانے کا موقع نہیں ملتا۔ اسی لیے سرکار نے پردہ فرمایا کہ اے میرے غلاموں، وہ کمال جو تم نے میری 63 سالہ زندگی سے حاصل کیا ہے وہ میرے جانے کی بات دنیا کے سامنے پیش کر دینا۔ اے ابو بکر تم شان صداقت دکھا دینا، عمر تم شان عدالت دکھا دینا، عثمان تم شان صحابت دکھا دینا، علی تم شان شجاعت دکھا دینا، حسن تم شان سیادت دکھا دینا، حسین تم شان شہادت دکھا دینا، ابو حنیفہ تم شان امامت دکھا دینا، اے شیخ عبدالقادر جیلانی تم شان ولایت دکھا دینا، اے معین الدین تم اپنی ولایت دکھا دینا، نظام الدین تم اپنا جمال دکھا دینا، علاء الدین تم اپنا جلال دکھا دینا، اور اے احمد رضا تم اپنا کمال دکھا دینا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اچھا تو کیا فرمایا؟ حیاتی خیر لکم، میں ابھی وہی ہوں، اصل میں ہٹا نہیں ہوں۔ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا میرا آنا بھی رحمت اور میرا جانا بھی رحمت۔ تو جب یہ فرما دیا کہ میرا جانا بھی رحمت تو مولا علی نے فرمایا کہ پھر روتے کیوں؟ کہا سرکار تشریف لے گئے، کہا قرآن پڑھو اِذ ظلموا انفسہم جاؤ، یہ جو کہا کہ آ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، تو یہ صرف حیات ظاہری کے لیے نہیں، مولا علی فرماتے ہیں اس آیت کا اطلاق صبح قیامت تک ہوگا، سبحان اللہ، صبح قیامت تک۔ اور فرمایا کہ قیامت تک جو مصطفیٰ کی قبر انور پر آ گیا وہ حضور کی بارگاہ ہی میں آ گیا، سرکار کی بارگاہ ہی میں آ گیا۔ مولا علی کی اس روایت میں ثابت کر دیا کہ جب حضور کی بارگاہ میں ان کی قبر انور پر حاضری ہوگی تو وہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ حاضری رسول اللہ کی بارگاہ ہی میں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آیا، سرکار نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری ہی زیارت کی، بے شک بے شک، سبحان اللہ، میری ہی زیارت کی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی، سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے طواف کیا اس پر شفاعت واجب ہو گئی، یہ نہیں فرمایا کہ جس نے صحیح کری اس کے اوپر شفاعت واجب ہو گئی، یہ نہیں فرمایا کہ جس نے مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھی اس پر شفاعت واجب ہو گئی، یہ نہیں فرمایا جس نے رکن یمانی میں کھڑے ہو کر کے دعا کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، یہ نہیں فرمایا کہ جس نے میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر کے حمد کری اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اگرچہ یہ ارکان حج ہیں، ارکان عمرہ بھی ہیں، یہ رکن یمانی کی
फजीलत अपनी जगह पर है, समझे। और वो जो चबूतरा है ना, चबूतरा कौन सा, एक बाउंड्री है, बाउंड्री काबतुल्लाह की एक सामने एक दीवार है छोटी सी, उसे कहते हैं हतीम। उस हतीम के अंदर की सिचुएशन ये है कि जो हतीम के अंदर पहुंच गया गोया वो काबतुल्लाह के अंदर पहुंच गया। आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत है कि हुजूर के ज़माने में काबतुल्लाह की जब तामीर हुई फिर से, तो असल में पैसा कम पड़ गया। सरकार ने फरमाया कि अपनी नेक कमाई का पैसा लेकर के आओ और काबे की तामीर में लगाओ। लोगों ने काबे की तामीर में लगाया, हिस्सा लिया, पैसा कम पड़ गया। बज़ाहिर पैसा कम पड़ा, हुजूर के लिए किस चीज़ की कमी? बेशक सरकार ने फरमाया बस तामीर यहीं तक रोक दो। वो इतना हिस्सा जो काबे के अंदर था पहले, वो असल में छोड़ दिया गया। काबा पीछे को, इस दीवार को पीछे को ले लिया, और ये जो आगे का हिस्सा है हतीम के अंदर का, ये पहले काबे के अंदर था। तवज्जो है आपकी, कहाँ था? काबे के अंदर था ये। अब जरा गौर कीजिए, ये रिवायत जब जब मैं पढ़ता हूँ मैं सोचता हूँ यार ये कैसे हो सकता है कि सरकार के लिए पैसे की कमी? हुजूर फरमाते मैं चाहूँ तो ये पहाड़ बहुत ये सोने की बन के मेरे साथ चले। आका तो कायनात के मालिक को मुख्तार है, तो फिर पैसे की कमी क्या थी? बात ये सरकार ने हम जैसे गरीब उम्मतियों पर करम फरमाया। निगाहें गैबदा ये देख रही थी, बड़े बड़े बादशाह वीवीआईपी जो हुकूमत के चीफ गेस्ट और मेहमान बनकर के आएंगे, वो तो काबे के अंदर दाखिल हो जाएंगे, मगर मेरे गरीब उम्मती को काबे में दाखिल होने का मौका नहीं मिलेगा। तो सरकार ने इतना हिस्सा छुड़वा दिया कि पैसा कम होने का जो बहाना है, गरीब उम्मती को काबे के अंदर लाना, कि फिर जो हतीम के अंदर आ गया वो काबे के अंदर आ गया। बेशक प्यारी बात। जी हाँ, तो इस आयत का इतलाक अब देखिए, ये तो नहीं फरमाया कि हतीम में जिसने नमाज पढ़ी उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई, ये नहीं फरमाया। जिसने सही करी मेरी शफात वाजिब हो गई। लोग कहते हैं कि हज तो मक्का में होता, मनासिक हज मक्का में मुकम्मल होते, अरकान हज मक्का में होते। आपने एहराम पहना वो मक्के के लिए है, आपने सही करी सफा मरवा के लिए है, आपने तवाफ करा काबतुल्लाह के लिए है, आपने इस्लाम करा वो हजर असवद के लिए है, आपने इस्तिवा करा वो एक चादर को नीचे से निकाल के इधर डाला, वो असल में एहराम में इब्राहीम खलीलुल्लाह हुजूर की सुन्नत है। आपने रमल करा, ये हुजूर की सुन्नत। किसी भी रुकन पर ये नहीं फरमाया कि आपने मक्के में ये काम किया तो शफात वाजिब हो गई, पूरा हज आपने कर लिया। लोग कहते हज तो मक्के में हो गया, मदीना आना कोई जरूरी थोड़ी है। माज़अल्लाह टूर में फिक्स है तो होते चलो। वो कहते हैं कि मक्के में सारे काम हो जाते हैं, मदीना उस मदीने की हाजिरी जरूरी नहीं। मगर मैं पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पर ये बात कहता हूँ कि अगर जो ये अकीदा लेकर के जाएगा कि हज तो मक्के में हो गया, सही तो सफा मरवा पर हो गई, मकाम में तवाफ हो गया, मकाम इब्राहीम पर 2 रकात वाजिब पढ़ ली, सारे काम वहाँ हो गए, कुर्बानी हो गई, रमी हो गई, मीना पहुँच गए, जमरात पहुँच गए, सारे काम कर लिए, अब हाजी बन गए। नहीं, अकीदे की रोशनी में अहले सुन्नत की हाजी नहीं बने। मैं जिम्मेदारी से हदीस पेश कर दूं, उसके बाद जुमला सुनिएगा। कोई अगर ये सोचे कि सारे मनासिक के हज तो मक्का में हो गए, अरकान हज तो मक्का में हो गए, अब चूंकि मदीने में तो टूर में गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स है तो आए हैं तो होते चले, वरना कोई मदीना नहीं भी पहुंचा तो हज हो जाएगा। वो कहते हज हो जाएगा। मैं पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पर ये बात कहता हूँ, उसका बाप भी हाजी नहीं बन सकता। बेशक सारे बेशक काम वो मक्के में करके आ जाए फिर भी हाजी नहीं बन सकता। अब दलील सुनिए, मेरे सरकार फरमाते हैं मन हज्जा वलम यजुर अबरी फक़द अलैहि जफानी। सरकार फरमाते हैं जिसने हज किया और मेरी कब्र की जियारत नहीं की, उसने मेरे ऊपर जुल्म किया, उसने मेरे ऊपर। अब आप ये बताइए जुल्म करने वाले को क्या बोलते हैं? जालिम। जालिम। क्या बोलते हैं? जालिम। हाँ, जुल्म करने वाले को जालिम बोलते। तो हदीस की रोशनी में अगर वो ये अकीदा लेकर के गया कि मक्के में सारे काम हो गए, मदीना जरूरी थोड़ी है, तो वो हाजी बन करके नहीं आएगा, बल्कि हदीस की रोशनी में वो जालिम बनकर आएगा। और आप जैसा खुश नसीब जो ये सोच करके जाए कि हज तो मदीने में हो गया, सही तो सफा मरवा पर हो गई, तवाफ तो मकाम पे हो गया, कुर्बानी तो मीना में हो गई, अरे
سلامی تو جمرات پر ہو گئی، مگر سارے کام کرنے کے بعد بھی جب مدینہ پہنچیں گے حج کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے گا۔ جو یہ سوچ کر کے جائے گا تو اعلیٰ حضرت کے اس شعر کی روشنی میں کہ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، امام عشق محبت فرماتے دیکھو حج کرنا ہے نا، اعلیٰ حضرت کو سامنے رکھ لیجیے آپ۔ اعلیٰ حضرت کو بریلی سے لے کر مدینے تک کی فضا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگی۔ امام عشق محبت بریلی میں ہے تو کہتے ہیں جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور جب مکہ پہنچ گئے تو پہنچ کے کہتے غور سے سن تو رضا، یہ ایسا عاشق ہے جسے کعبۃ اللہ کے غلاف کے اندر بھی گنبد خضرا کے جلوے نظر آتے تھے۔ حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے کہتے غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ جب روزے پر پہنچ گئے تو کہتے حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور جب لوگ مکے کی تعریف کرنے لگے تو بولے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا، خلیل و بنا بنا کہتے بنیاد کو، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، اولاد والے صاحبی سب تیرے در کی ہے، لولاد والے یہ صاحبی سب تیرے در کی ہے۔ پھر آخر میں کہتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ کہتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے اس پتلان کا جس کو ہم اپنی زبان میں پتلانا کہتے ہیں وہ پرنالا ہوتا اردو میں، اس کے نیچے جس کو میزاب رحمت کہتے ہیں کعبۃ اللہ کا وہ پرنالا، اسی کے نیچے بیٹھ کے میرے امام نے 8 گھنٹے میں 500 صفحات کی کتاب الدولۃ المکیہ لکھی ہے نا، ساتھ میں حجت الاسلام بھی تھے اس وقت میں۔ 8 گھنٹے میں شریف مکہ کی ڈیمانڈ پر، بس میں واقعہ نہیں بتاؤں گا، اشارہ دوں گا جو چیز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نا اعلیٰ حضرت کو سامنے رکھو حج قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 8 گھنٹے میں ماتر 105 بخار توجہ اعلیٰ حضرت کو، اور آپ نے الدولۃ المکیہ لکھی۔ اور جب وہ دلائل شریف مکہ کہتے ہیں سمجھے، جب ان کے سامنے دلائل پیش کرے قاسم نانوتوی بھی گیا ہوا تھا سمجھے، اور انہوں نے کہا کہ بریلی سے مولانا ہندوستان سے آیا اور پھیلاتا، تب اعلیٰ حضرت سے ڈیمانڈ کی گئی کہ علم غیب کے تعلق سے جو آپ کے پاس دلائل پیش کریں، تو آپ نے فرمایا فقیر کی لائبریری تو ہندوستان میں ہے، اس وقت کوئی کتاب ساتھ میں نہیں، تو آپ بیٹھ گئے اپنے بیٹے حجت الاسلام کو بٹھایا اور ماتر 8 گھنٹے میں 500 صفحات کی کتاب الدولۃ المکیہ آپ نے لکھی۔ اور لکھنے کے بعد جب شریف مکہ کی بارگاہ میں وہ پیش کی گئی تو شریف مکہ خوش ہو کر کے سینے سے لگا کر کے بولا کہ کچھ مانگنا ہو تو مانگ لو۔ تشریف لائیے ذرا ماشاءاللہ۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ آباد۔ ماشاءاللہ آپ کے شہر جامنگر میں قاضی شریف امام جامع مسجد حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب تشریف لا چکے ہیں، بس 15 منٹ مجھے ہو چکے ہیں، 15 منٹ اور بس ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات کو توجہ ہے، ذرا مل کر کہہ دیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی صاحب؟ آپ بیٹھیے گا، میں آپ کو دیکھ کے تو باتیں یاد آ رہی ہیں، سنیے الدولۃ المکیہ کتاب میں ایک واقعہ نہیں، اس سے ایک اشارہ نکالتا ہوں، وہ ایک انڈیکیشن سے اس طرف آپ کی توجہ کا فوکس چاہتا ہوں۔ آپ نے جب وہ شریف مکہ کی بارگاہ میں پیش کری تو باقی میں تو بہت سی چیزیں سب سے اصل میں قطع نظر کرتے ہوئے اب شریف مکہ نے امام عشق محبت سے پوچھا، دلائل جب دیکھے تو خوش ہو گیا،
اور پھر قاسم نانوتوی کی ریمانڈ بھی لگائی اور پھر کہا کہ اے مولانا احمد رضا اب اگر کوئی خواہش ہو تو بتاؤ ہم اس کو پورا کریں. تو آپ نے فرمایا الحمدللہ فقیر کے پاس سب کچھ ہے مگر آپ اگر کہتے ہیں تو اتنا کر دیجیے گا کہ کل ہمارا سفر مدینہ پاک کا ہے. آپ مدینے کے خدام اس وقت بڑے خوش عقیدہ تھے, ایسے نہیں تھے آج کی طرح, اس وقت خوش عقیدہ لوگ تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اتنا کر دیجئے کہ مجھے ایک رات روضہ رسول پر رہنے کی اجازت دلوا دیجیے. سبحان اللہ. کیا خوبصورت خواہش تھی. پہلے رات کو مسجد نبوی بند ہو جاتی تھی. نماز شریف جو گیلری ہے نا جہاں پڑھ کر کے تمام محدثین نے حدیث کی کتابیں وہی ترتیب دی. امام بخاری عزیز الرحمان صاحب 16 برس کی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ حج کرنے کے لیے آئے تھے. ماتر 16 برس کی عمر میں 2 سال تو مکہ میں رہے اور اس کے بعد تقریباً کم و بیش 15 یا 16 سال مدینہ پاک میں وہیں بیٹھ کر کے مواد شریف میں بخاری شریف کی احادیث کو لکھا, ترتیب دی اور آخر میں وہ حدیث لکھ کے خود کہتے ہیں حدیث پاک لکھنے سے پہلے نیا وضو کرتے تھے, 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے, نیا غسل کرتے تھے. ایک بات عقیدے کی آگے بتا دوں, گھر کی اجازت ہے آپ کی, یہ بتائیے چونکہ مفتی صاحب اللہ تشریف فرمائے کہ صاحب قلم ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا ان کا قلم ہے. سنیے اب یہ بتائیے کہ امام بخاری نیا غسل کرتے, نیا وضو کرتے, 2 رکعت نماز نفل پڑھتے. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ استخارہ بھی کرتے تھے آپ, پھر حضور کے فرمان کو لکھا کرتے تھے. آج کوئی بھی بحث ہوتی, کوئی بھی دلیل ہم پیش کرتے, غیر مقلدین کہتے آپ بخاری میں دکھاؤ, مسلم شریف میں دکھاؤ, یا صرف بخاری میں دکھاؤ. یعنی امام بخاری کے قلم پر ہی آج دشمن بھی فیصلہ کرتے ہیں. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, پورے ہندوستان میں پوچھتا ہوں الحمدللہ, کہ یہ بتائیے کہ امام بخاری کوئی بھی حدیث لکھنے سے پہلے جو نیا غسل کرتے, نیا وضو کرتے, 2 رکعت نماز نفل پڑھتے, یہ کہاں پر لکھا ہو؟ اس پر کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بھی آپ دکھا دیجئے کہ حضور نے کہیں یہ فرمایا ہو کہ میری حدیث لکھنے سے پہلے غسل کر کے آؤ, یا 2 رکعت نماز نفل پڑھو, یا آپ وضو کرو. صحابہ کرام نے بھی یہ اہتمام نہیں کرا. 5000 سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی گئی, انس بن مالک سے تقریباً کم و بیش اتنی ہی روایت کی گئی, 2200 کے قریب عائشہ صدیقہ سے روایت کی گئی. آپ مجھے بتائیے کسی صحابی نے بھی یہ اہتمام نہیں کرا کہ انہوں نے حضور کی حدیث کو لکھنے سے پہلے نیا غسل کیا ہو, وضو کیا ہو, 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہو, اس کے بعد جا کر کے حدیث کو لکھا ہو, قلم اٹھایا ہو, اور پھر امام بخاری نے یہ اہتمام جو کیا, مجھے بتائیے آپ کہتے ہیں کہ جو کام حضور کے زمانے میں نہیں ہوا, صحابہ نے نہیں کرا, وہ کرنے والا بدعتی, وہ کام بدعت, تو پھر تو امام بخاری سے بڑا بدعتی کوئی نہیں. اگر آپ اس نظر سے دیکھیں گے, اب میں اپنے لفظوں میں جواب دے رہا ہوں, یاد رکھنا ادب مصطفیٰ کے لیے جملے کو غور سے سننا, ضائع مت کر دیجیے گا, اگرچہ مجمع کم ہے مگر جملہ انشاءاللہ قیمتی ہوگا. سنیں, ادب مصطفیٰ کے لیے یاد رکھو حدیث رسول کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ سینے میں عشق رسول کی ضرورت ہوتی. اما یہ ادب کے تقاضے ہیں جو امام بخاری کر رہے تھے, اور ادب کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی وضو کرتے, صحابہ کرام ہاتھوں میں لیا کرتے تھے پانی, اور اس طرح جھپٹتے تھے اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے کہ جیسے گویا ان میں آپس میں تلواریں چل جائیں. عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے یہ, وہ کہتے ہیں اس طرح جھپٹتے تھے, اور جس کو پانی نہیں ملتا تھا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو ٹچ کر لیتا تھا, اور پیشانی پر لگاتا تھا, چہرے پر لگاتا تھا, اور اس کے بعد جو ہے اس پانی کو بتائیے وہ تبرک سمجھتا تبھی تو لگاتا تھا. سمجھے, اس پر ایک نہیں بے شمار دلائل موجود ہے. جس دن یہ ٹاپک ہو انشاءاللہ اس دن اس پر بات ہوگی. عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ حضور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, ایک رات مجھے سرکار کے روضے پر تنہا رہنے کی اجازت دلوا دیجیے. اجازت ملی, اونٹ پر سفر ہوتے تھے, اونٹ پر اس زمانے میں سواریوں پر. امام عشق و محبت 1 ہفتے کا قریب سفر طے کرنے کے بعد مدینہ پاک پہنچے, اور پھر وہ بڑا مشہور کلام ہے عزیز الرحمان صاحب, وہ صوبے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دل کے بہار پھرتے ہیں, تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں, در بدر جو ہوئی خار پھرتے ہیں. لکھا اور پھر
خیال پیدا ہوا کہ سرکار خواب میں جلوہ دکھائیں گے، دیدار ہوگا، مگر دیدار نہیں ہوا۔ عاشق کا عشق دیکھیے، محبت میں ڈوبا، عجز و انکساری دیکھیے، اور پھر تڑپ کے کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ شعر لکھا اب دریائے رحمت مصطفیٰ کا جوش میں آیا۔ پہلے تمنا تھی کہ خواب میں دیدار ہوگا، اب مواجہ شریف میں بیٹھے حضور کی پوزیشن ہوئی، اور معتبر روایتوں میں آتا ہے کہ اب خواب میں نہیں، سرکار نے حالت بیداری میں امام عشق و محبت کو جلوہ دکھایا۔ بے شک احمد رضا جب چہرائے بدرہا پر پڑی تو میرا وجدان کہتا ہے اسی پس منظر میں کہا ہوگا کہ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ اس بیلنس پر رہنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ پیش نظر کیا سمجھے آپ؟ نگاہوں کے سامنے وہ چہرۂ والضحا واللیل والی زلفیں، وما ینطق عن الہوی والے لمحۂ ناز، ما زاغ البصر والی نگاہیں، ید اللہ فوق ایدیہم والا دست کرم، والضحا والا چہرہ، علم نشرح والا سینہ، لقد جاءکم رسول قد جاءکم من اللہ نور والی پرسنالٹی اور پوزیشن، اور نگاہ احمد رضا پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھتے پیش نظر و نورہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ جب نگاہوں کے سامنے جلوہ آیا، سمجھے دل چاہتا تھا جھکو، پر مصطفیٰ کی شریعت کہتی تھی رکو۔ بیلنس کا نام، اسی اعتدال کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ پیش نظر و نورہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ سمجھے بے شمار اشعار ہیں مگر وقت اشعار کا نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا اِذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ۔ آخری بات اور بتا دوں، یہ بھی عقیدے کی بات ہے۔ دیکھیے سرکار کی جو قبر اکبر ہے نا، اس حجرے کے اندر اصل میں 3 قبریں سب جانتے ہیں، 3 قبریں، اور میرے خیال سے مفتی صاحب نے لکھا بھی ہوگا اس پر کہیں نہ کہیں۔ وہ قبروں کی جو لوکیشن ہے ذرا، وہ لوکیشن اس طرح ہے چونکہ وہ 7 حجرے ہیں۔ یہ جو جالیاں اس وقت موجود ہیں، یہ 7 حجرے ان جالیوں کے اندر ہیں۔ ایک حجرہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا حجرہ ہے، اور 6 حجرے اس میں حضور کی ازواج مطہرات۔ یہاں ٹھہر کے بات کروں گا تو سمجھ میں بات آئے گی، توجہ ہے آپ کی۔ 6 حجرے سرکار کی بیویوں کے ازواج مطہرات۔ حضور کی بیوی ہماری کیا ہے بولیے؟ مائیں۔ کیا ہے ہماری؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ قرآن کہتا ہے نبی کی بیوی ہماری۔ اگر اتنا ہی فرق سمجھ میں آتا تو جھگڑے مٹ جاتے۔ جو نبی کو بڑا بھائی کہتے اردو کی سردو کر کے سمجھ لیتے کہ اگر بڑا بھائی ہوتا تو بڑے بھائی کی بیوی بھابھی کہلاتی ہے، مگر قرآن نے کہا خبردار، نبی کی بیویاں تمہاری اور ہماری بھابھیاں نہیں بلکہ مائیں ہیں۔ بے شک۔ اور یہی وجہ ہے کہ ماؤں سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور کی کسی بیوی نے نہ عدت کری حضور کے وصال کے بعد، اور نہ کسی سے نکاح کر سکتی تھی۔ ایک وجہ تو یہ کہ وہ مائیں ہیں ہماری، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا نکاح منقطع ہی نہیں ہوا ہے۔ ان کا نکاح آج بھی برقرار، بلکہ 2 خوش نصیب عورتیں وہ ہیں جن سے حضور کا نکاح جنت میں ہوگا۔ ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان حضرت مریم ہیں، اور ایک حضرت آسیہ ہے جو فرعون کے گھر میں تھی۔ اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی کہ فرعون کو اس قابل ہی نہ بنایا کہ آپ کو ٹچ کرتا، اللہ نے ان کو پاک اور صاف رکھا۔ اور حضرت مریم تو وہ ہیں جو بیٹا پیدا ضرور ہوا ہے ان کے، مگر قرآن نے ان کی گواہی دی ہے پاکیزگی، جو میرے امام نے کس بیلنس پر رہ کر کہا تھا، وہ کنواری پاک مریم۔ کنواری اور پاک دو لفظ ایک دوسرے میں جمع کرنا یہ تو تضاد ہے۔ کہتے ہیں وہ کنواری پاک مریم، وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم ہے عجب نشان عالم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، جسے تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے وہ کنواری پاک مریم۔ تو یہ دونوں عورتیں وہ ہیں جو سرکار کے نکاح میں جنت میں۔ اب میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں سرکار کی ازواج مطہرات کے حجرے یاد بات، ان جالیوں کے اندر 6 حجرے۔ ایک حجرہ حضرت فاطمہ کا،
آج بھی جو جالی میں گیٹ لگا ہے جس کو باب فاطمہ کہتے ہیں، اس کے اندر تک جاتے ہیں وہ لوگ جو وہاں کی صاف صفائی کرتے ہیں، بس انہی کو اختیار ہے، ورنہ 13 صدیوں سے سرکار کی قبر انور کو کسی نے دیکھا نہیں۔ آج تک حضور کی قبر انور کا کوئی اوریجنل فوٹو نہیں ہے، وہ سب بناوٹی اور مصنوعی ہے جو چلتے مارکیٹ میں، یاد رکھیے آپ۔ نور الدین کے بعد جب سے اس نے دیوار رسول تعمیر کی تھی، اور حضور کی قبر انور کی سچویشن یہ ہے، عقیدے کی بات اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ سرکار کی قبر انور کے لحاظ سے جب آپ دیکھیں گے تو حضور کا سینہ مبارک جہاں ہے، صدیق اکبر کا سر انور وہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی قبر بنانے میں حضور کا سینہ مبارک وہاں سے شروع ہوتی ہے، سیدنا صدیق اکبر کی قبر انور حاجی صاحب، اور جہاں سیدنا صدیق اکبر کا سینہ ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے حضرت فاروق اعظم کی قبر انور۔ اب جملہ میں دے رہا ہوں، 1400 برس پہلے قبر بنانے میں بھی صحابہ کرام نے حضور سے برابری نہیں کری، قبریں بنانے میں بھی سرکار سے برابری نہیں کری۔ یہ کون پیدا ہوئے جو آج حضور کی ذات سے برابری کرے؟ دنیا کو بتا دیا کہ قبر بنانے میں بھی صحابہ کرام نے برابری نہیں کری ہے۔ یہ گوشہ چوتھا جس پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے، جب تشریف لائیں گے، ان کا وصال ہوگا بعد میں، اور اس دیوار میں کوئی دروازہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی وینٹیلیٹر نہیں، کوئی وینٹیلیشن نہیں، اس کے 5 کونے ہیں، 4 نہیں، تاکہ کعبۃ اللہ سے تشبیہ نہ ہو، اس لیے نور الدین نے 5 کونے کروائے، کوئی طواف نہ کر سکے۔ اس کے بعد پھر ایک دیوار ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، یہ 2 دیواریں ہیں، ان 2 دیواروں کے اندر ہے روضہ رسول، پھر ہے صدیق اکبر، یہ دونوں ہیں سرکار کے وزیر، حضور کے خلیفہ۔ سرکار صدیق اکبر کا ہاتھ دائیں ہاتھ میں لے کر بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ لے کر نکلے، صحابہ رشک کرنے لگے۔ حضور نے فرمایا، لوگوں یہاں کیا رشک کرتے ہو؟ انشاءاللہ جب قیامت آئے گی ہم اٹھیں گے تو میدان محشر میں بھی اسی انداز میں اٹھیں گے۔ یہ دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ اب یہ دونوں وہ ہیں کہ ایک کے لیے حضور نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، مگر ابو بکر ابھی اس سے مستثنا ہے، اپنے رب پر چھوڑ دیا۔ سمجھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار ادا نہ کر سکتے تھے، بلکہ رب کے لیے چھوڑ دیا، رب اپنی شان کے مطابق ان کو اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ سمجھے، ہاں، اور یہی عقیدہ رکھنا اس دور پرفتن میں کہ 1.25 صحابہ کرام نے، یاد رکھو، آدم سے لے کر کے خاتم تک نبی کے بعد سب سے افضل مقام اگر کسی کا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، وہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کا مقام ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ ہے کہ دنیا سرکار کو چاہتی تھی، عمر کو سرکار نے چاہا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب و ابی جہل بن ہشام۔ حضور نے دعا کی کہ مولا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو غلبہ دے، طاقت دے، قوت دے، یعنی ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ یہاں کی سرکار کی شان نظر آتی ہے، جس کا نام حضور کی زبان پر پہلے آ گیا، اللہ نے اسی کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ عمر کا نام اس دعا میں پہلے ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، پہلے عمر کا نام۔ اور عمر وہ ہے، اعلیٰ حضرت نے کسی موقع پر کہا تھا، وہ عمر جس کے آداب شیدا سفر۔ آپ نے آج تک یہ سنا ہوگا، جنت نمازی کی مشتاق، جنت غازی کی مشتاق، جنت حاجی کی مشتاق، کہتے چاہنے کو، ریکوائرمنٹ کو، اس کو اپنے اندر لانا چاہتی ہے جنت، جنت چاہتی ہے نمازی مجھ میں آئے، حاجی مجھ میں آئے، ماں باپ کا فرما بردار مجھ میں آئے۔ جہنم کس کو چاہتا؟ میرے امام نے اس کا بھی فیصلہ کر دیا، کہتے وہ عمر جس کے آداب شیدا سفر، آدھا کہتے دشمن کو، سفر کہتے جہنم کو، آدھا فرماتے وہ عمر جس کے آداب شیدا سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عرض کر دوں، عرض یہ کر رہا تھا، کوئی اگر یہ سوچے کہ نہیں میں مکے میں سارے ارکان ادا کر کے آ گیا، حاجی بن گیا، نہیں میرے عزیز، وہ حاجی نہیں بنے گا جب تک سند مصطفیٰ کی بارگاہ سے نہ ملے۔ من حج ولم یزر قبری فقد علی جفانی، جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہیں کی، حضور فرماتے اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اور آپ جیسا خوش نصیب پہنچے تو سرکار فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ اب ان حجروں سے جس قبر رسول جس حجرے میں ہے وہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، وہاں سے لے کر منبر شریف تک کے لیے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، 7 پلر ہے، میں نشان دہی کر دوں آپ کے لیے، یوں
تو ایریا انہوں نے بڑھا دیا، مگر اوریجنل ریاض الجنہ وہ ہے، وہ 7 پلر جن پر صحابہ کرام کے نام لکھے ہیں وہی ہے اوریجنل ریاض الجنہ، جس کے لیے حدیث پاک سرکار تشریف لاتے تھے حجرہ عائشہ سے اور منبر سے وہاں تک۔ اس پر بہت بحث کی علماء نے، بعض نے تو کہا یہ ٹکڑا جنت ہی سے آیا تھا۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی نے جب بحث کری تو آپ نے فرمایا کہ سرکار حجرہ عائشہ سے نکلتے اور منبر پہ آتے، منبر سے اٹھتے حجرہ عائشہ میں جاتے، تو حضور کے قدم کثرت سے اس زمین پر پڑے تو قدم مصطفیٰ کی وجہ سے یہ جنت کی کیاری بنی۔ بے شک سبحان اللہ۔ مصطفیٰ اعظمی کا قول کہتے ہیں یہ جنت کی کیاری بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جتنے حاضر ہیں ہم سب کو رب کریم بار بار مدینہ شریف کی حاضری کروائے، اور اللہ ہمیں حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول کا شرف عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی شہزاد صاحب تشریف لے جا رہے، اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے، ان کی اہلیہ کے ان کے سفر کو آسان فرمائے، اور اللہ پاک ان کے حج کو مقبول بنائے اور بخیر و عافیت پھر سے اپنے وطن میں لوٹ کر کے آئے۔ سمجھے مدینہ دیکھنے پر حسرت دیدار باقی ہے، مدینہ دیکھنے پر حسرت دیدار باقی ہے، مجھے دریا میں رہ کر تشنگی معلوم ہوتی ہے، مدینے میں مجھے اے کاتب تقدیر پہنچا دے، مدینے میں ہمیں اے کاتب تقدیر پہنچا دے، وہاں کی موت میں بھی زندگی معلوم ہوتی ہے، مدینے کی کسی بھی ایک گلی میں جا کے کھو جائیں، وہاں کی ہر گلی کے راستے جنت کو جاتے۔ تشریف رکھیے گا، مفتی صاحب کا خطاب ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔